اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعزائي المشاہدین الکرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو گزشتہ ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے، کیونکہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے نماز کی جو پہلی رکعت ہے اس میں نمازی کے جو افعال اس سے صادر ہوتے ہیں ان کے حکم کو بیان کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے اور ہاتھوں کا باندھ لینا یہ سنت ہے۔ اس طرح کر کے ہم نے پہلی رکعت کے تمام افعال کے حکم کو بیان کر دیا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت کے احکام کا بیان ہے۔ تو جب ہم پہلی رکعت کے سجدے کے بعد جب ہم تکبیر کہتے ہیں قیام کے لیے دوسری رکعت کے، تو وہ تکبیر کہنا سنت ہے کیونکہ تکبیر انتقال ہے۔ پھر دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پہلی اور دوسری رکعت میں چونکہ واجب ہے فرض نماز کے اندر، تو اس لیے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں آہستہ آواز کے ساتھ، یہ سنت ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سورت ملاتے ہیں اور سورت کا ملانا یہ واجب ہے دوسری رکعت میں بھی۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہیں، یہ سنت ہے، رکوع کرنا یہ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد تکبیر قومے کے لیے، یہ تکبیر سنت ہے اور قومہ واجب ہے۔ سجدے کی تکبیر یہ سنت ہے، سجدہ فرض ہے اور اس کی تسبیحات سنت ہے، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد سجدہ کرنا یہ فرض ہے، اس کی تسبیحات سنت ہے۔ تو یوں ہماری دوسری رکعت کے سجدے تک کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں قعدے میں بیٹھ جاتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے، اور تشہد میں انگلی کا اٹھانا یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے قیام کے لیے ہم تکبیر کہیں گے، یہ تکبیر سنت ہے، قیام فرض ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ تیسری رکعت ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ فرض نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جبکہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا نہ ملانا یہ سنت ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورت کا ملانا واجب تھا، جبکہ تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا نہ ملانا یہ سنت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد اگر تیسری رکعت میں بھی اگر سورت ملا لیتا ہے تو اس نے یہ سنت کے خلاف تو عمل کیا، لیکن اس پر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع اور سجود کر کے پھر چوتھی رکعت کے لیے جب ہم سجدے سے سر اٹھائیں گے تو تکبیر کہتے ہوئے قیام کی طرف، یہ قیام یہ بھی فرض ہے۔ پھر اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا نہ ملانا یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع اور سجود کرنے کے بعد جب ہم سجدہ کر لیں گے، چوتھی رکعت کا آخری سجدہ کریں گے، تو پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کر ہم قعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے، اور قعدہ اخیرہ میں یہ تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے، اس میں التحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پر انگلی اٹھانا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد درود ابراہیم کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اور کوئی دعائے ماثورہ، تو یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اور پھر اس دعا کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام دونوں طرف پھیرنا یہ واجب ہے۔ اور یہ تمام احکام سمجھ لینے کے بعد یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اگر نماز کا کوئی فرض رہ جاتا ہے تو جب تک وہ فرض ادا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر نماز کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، واجب میں تاخیر ہو جائے گی، تو پھر اس نماز میں سجدہ سہو آخر میں کرنا ہوگا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ اور اگر نماز کی کوئی سنت رہ جاتی ہے تو اس کی نماز بغیر سجدہ سہو کے ادا ہو جائے گی، لیکن سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے ثواب سے محرومی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرع سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔